السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفقۂ محترم، آج ہم امت مسلمہ کے بنیادی بگڑے ہوئے عقائد کا ذمہ دار کون ہے؟ ایسے عقائد جو قرآنی آیت سے ٹکراتے ہیں، تو اصل میں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس پر کچھ گفتگو کریں گے۔ دراصل ہم اگر مطالعہ کرے یا سوچے یا ہمارے عقل پر زور ڈالے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ ہمارے جو بگڑے عقائد ہیں، جو ہمارے دل میں گھر کر گئے، اس کے ذمہ دار دراصل علماؤں کی اکثریت ہے۔ اکثر و بیشتر علماؤں نے جو قرآن کی آیت کی تحریف کر دی، ایسی حدیثیں جو قرآن کی آیت سے ٹکراتی تھی، اس حدیثوں کو جگہ دے دی اور قرآن کی آیت کو نظر انداز کر دی۔ پرینام سوروپ نتیجتاً ہمارے عقائد بگڑ گئے، خراب ہو گئے اور ہم اس پر جمے ہوئے ہیں۔ پھر ہمارے ذہنوں میں یہ بھی ڈال دیا گیا کہ بھائی عالموں کا سونا بھی عبادت ہے۔ پھر ایک عالم اپنے خاندان کی 7 پیڑھی کو جنت میں سفارش کر کے لے کے چلے جائیں گا۔ کہیں پر آتا ہے کہ 300 افراد کو لے کے چلے جائیں گا۔ یہ عقیدے جب ہمارے دلوں میں گھر کر گئے تو پھر ہم قرآن کی آیتوں پر غور و تدبر کرنے اور سمجھنے سے قاصر رہ گئے۔ اب اس ضمن میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر ہم دیکھیں قرآن کی سورہ توبہ آیت نمبر 31 پر آپ غور کریں، 31 پر، انہوں نے اپنے عالموں رہبروں کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ اللہ نے منع فرمایا، جیسا یہود و نصارہ نے اپنے عالموں اور رہبروں کو، جو رہبر تھے ان کے راستہ بتانے والے، ان کو خدا بنا لیا تھا، رب بنا لیا تھا۔ کوئی غور و تدبر کرنے کی ضرورت نہیں، جیسا وہ کہیں گے عالم ہم ویسا مان لیں گے۔ جبکہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہود و نصارہ کے پیٹرن پر جو چلے گا، ان کی پیروی کرے گا، تو ہم ان کا حال ان جیسا کر دیں گے۔ قرآن میں کئی مقامات پر باقاعدہ یہودی اور نصرانی کو، یہود و نصارہ کو ضرب لگائی گئی، ان کے غلط عقائد کو ڈیمیج کیا گیا، باوجود اس کے ان کے ان عقائد میں ہم غرق ہیں۔ تو یہ آیا، انہوں نے اپنے عالم و رہبروں کو رب بنا لیا ہے۔ پھر اب ہمارے لیے کیا انسٹرکشن ہے کہ جو ایمان والا ہے کس مطابق چلے؟ پھر تو سورہ الفرقان آیت نمبر 73 میں اللہ رب العزت نے، میں ہمیشہ کہتا ہوں بالکل یہ تو آپ باندھ کے رکھیے، اس آیت کو دل و دماغ میں، ذہن میں بٹھا کے رکھیے۔ بڑی قرآن کی تو ساری آیتیں جو ہے، لیکن یہ جو آیت ہے بنیادی آیت ہے کہ سورہ الفرقان آیت نمبر 73 رحمان کے بندوں کی صفت بتائی گئی۔ کیا صفت بتائی گئی؟ کہ وہ ہماری آیتوں میں اندھے بہرے ہو کے نہیں گھستے۔ پھر دوسری آیتوں میں آتا ہے، کیا آتا؟ آیتوں پر غور و تدبر کرتے۔ پھر حدیث میں آتا ہے، کیا منکر حدیث ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آیت پر غور و تدبر کرنا 100 نوافل نماز پڑھنے سے زیادہ اجر و ثواب ہے۔ یہ بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ پھر انفرادی سطح پر ہم غور و تدبر کریں، آیت پر اجتماعی سطح پر کریں، سب بیٹھے اور آیت کی ترجمہ پڑھے، عربی متن پڑھے، تو آیت پر غور و تدبر بہت معنی رکھتا ہے۔ اگر ہم آیت پر غور و تدبر کریں گے تو یہ جو علماء سو ہے، علماء حق بھی ہوتے ہیں، علماء سو بھی، جو قرآن کے مطابق بات کریں گا ایز پر قرآن انسٹرکشن، اللہ نے جو ہدایت قرآن میں دی، تو ہم پیروی کریں گے اس بات کی، اللہ کی بات کی، نہ کہ وہ عالم صاحب کی۔
آیت پر غور و تدبر کریں گے، علماء حق بھی اور علماء سو بھی موجود ہیں، تو کوئی ضرورت نہیں عالموں کو خدا بنا لینا. جیسا قرآن میں اللہ نے صاف فرما دیا، آیت نمبر 73 کے مطابق ہم نے آیت پر غور و تدبر کرنا چاہیے. پھر سورہ البقرہ آیت نمبر 166 میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس طرح سے اگر جو کرے گا، اور جب پیشوا بے تعلق ہوں گے اپنے پیچھے چلنے والوں سے اور عذاب کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے، اور پیچھے چلنے والے اپنے بڑوں کے بارے میں کہیں گے کاش ہم کو ایک بار دنیا میں جانے کا موقع مل جائے، تو جیسے یہ آج ہم سے مکر گئے ہیں ہم بھی وہاں ان کو دھتکار دیں گے. دیکھیے کتنی خاص آیت، سورہ البقرہ آیت نمبر 166. اور جب پیشوا بے تعلق ہوں گے اپنے پیچھے چلنے والوں کے، کہ جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں نا غلط عقائد کو لے کر، تو وہ تو وہاں روز آخرت بے تعلق ہو جائیں گے کہ ارے بھائی میں نے بھلے بتایا تھا لیکن یہ کیوں چلا میرے حساب سے. تو کیا کہیں گے پیچھے چلنے والوں سے، اور عذاب کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے، ان کو بھی عذاب ہوگا نا، باوجود اس کے کہ پیشوا ہوں گے، عالم ہوں گے، اپنے بڑوں کے بارے میں کہیں گے کاش ہم کو ایک بار، تو کیا کہیں گے پیچھے چلنے والے، اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دے. تو وہ بھی قرآن میں ملتا کہ ایک آیت موجود ہے، ایک تو اللہ بھیجنے والا نہیں، لیکن اللہ نے فرما دیا کہ اگر میں بھیجوں گا تو تم یہی سب کر کے آئے. تو میرے بھائی رفقائے محترم، آج موقع ہے کہ ہم علماء سو کے چنگل سے نکلے، آیتوں پر غور و تدبر کریں. سورہ توبہ آیت نمبر 34. اے ایمان والو، بہت سے مذہبی عالم اور تاریخ دنیا درویش ایسے بھی ہے جو لوگوں کا مال ناحق ڈکا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے بھی ہے. دیکھیے اس آیت میں بھی سورہ توبہ آیت نمبر 34 میں کیا فرمایا اللہ نے. اے ایمان والو، اللہ کا خطاب ایمان والوں سے ہے. ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ایمان والے ہیں تو ہم کو چوکنا کیا اللہ نے کہ بہت سے ایمان والے، اے ایمان والو، بہت سے مذہبی عالم جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، اور تاریخ دنیا یعنی دنیا جیسا ہے کہ دنیا کو ترک کر دی، ہم تو بہت معتبر شخصیت ہے، ہم تو بہت بڑے جید عالم ہیں، دنیا داری سے ہم کو کیا مطلب. اور تاریخ دنیا درویش ایسے بھی ہے جو لوگوں کا مال حق سے ڈکار جاتے ہیں، لوگوں کا مال ڈکار جاتے ہیں. اب مال ڈکار جاتے سے مطلب طلاق کا مسئلہ دیکھیے آپ، ایک مجلس میں 3 طلاق ہو گئی، اب حلالہ کرو، بہکایا جاتا اس کو حلالہ کے، پھر باقاعدہ ٹی وی میں باقاعدہ بتائے گئے کلپنگ ویسی، پیسے 2-2 لاکھ لیے جاتے. ایسی بھی ہے 2 لاکھ لیا، بھائی تیری بیوی سے میں شادی کر دیتا حلالہ، بعد میں طلاق دے دوں گا. اب بعد میں پھر میں کیا کروں بھائی، وہ تو طلاق لینے کی تیاری نہیں ہے، اس نے تو مجھے پسند کر لی، اس کے 2 لاکھ پیسے بھی ہضم اور اس کی بیوی بھی ہضم. یہ ہے مال ڈکار جانا. اس طرح کی حرکتیں ہوئی باقاعدہ، انکار نہیں کیا جا سکتا. ویڈیو کلپنگ بتائی گئی ٹی وی پر، چینل پر. یہ بھی دوسرا، یہ نماز پڑھانے کے پیسے لینا، تراویح پڑھانے کے پیسے لینا. وہ تو تراویح ہے نہیں ہے وہ سب بات کی بات ہے، لیکن تراویح کے کم پیسے دیے تو پھر دوسرے رمضان میں آتے نہیں مولانا، پھر حافظ صاحب اب پڑھاتے کیا بس عربی متن، ترجمہ کیا ان کو بھی معلوم نہیں رہتا. کس آیت پر اگر پوچھ لے کہ بھائی اس کے آیت کی میننگ کیا ہے، کیا ترجمانی ہے، ارے بھائی میں عالم تھوڑی ہے، میں تو حافظ ہوں. یہ چیز ان کو بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا. پھر اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ بھائی یہ ساری باتیں برابر ہے جو میں چوکنا کر رہا ہوں، آپ کو آیت بھی بتا دیا، آپ کو غور و تدبر کرنا وہ بھی بتا دیا. تو بھائی وہ کون سی عقائد ہے جو علماء حضرات نے، سب تو نہیں لیکن بیشتر اکثریت علماء حضرات نے بگاڑ کے رکھ دیا ہمارے. وہ آیتیں بھی لے لیں گے ہم انشاءاللہ، ایک عقیدے کے ساتھ میں عقیدے لے لیں گے جس کی آیتیں موجود ہے. ایک تو کیا ہے، سب سے پہلے کچھ بھی کر لو، کچھ کیے اچھے اعمال بھی کر لو، برے بھی کر لو، کیا ہوگا، دوزخ میں جائیں گے، دوزخ میں سے نکل جائیں گے. یہ عقیدہ بنا کے رکھا. کون نکالے گا؟
پہلے تو آتے عالم صاحب نکال لیں گے 7 پیڑھی کو یا پھر 300 افراد کو، وہاں نہیں جمع تو معصوم بچے جو مر گئے ماں باپ کے، تو وہ ماں باپ کو وہ جنت میں جاتا نا بچہ، تو وہ جنت میں نہیں جائیں گا، سوال کھڑے کر دیں گا اللہ کے سامنے کہ اللہ میرے ماں باپ کو جنت میں ڈال، اس کے بعد میں جاؤں گا۔ وہ سفارش کر لیں گا، پھر بھی نہیں جمع تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر لیں گے، حوض کوثر پہ پانی پلا دیں گے۔ اب چلو پانی پلا دیے تو وہاں تو بچ ہی جائیں گی نا امت، لیکن نہیں، اس کے بعد میں بھی چلے گئے، ارے پھر جائیں گے کیسے پھر؟ نہیں پھر بھی چلے گئے مطلب، تو پھر دوزخ میں سے ایک بڑی کھیپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکالیں گے سفارش کر کے، جو دوزخ میں چلے گئے تھے ان کو نکالیں گے کہ بھائی اللہ ان کو معاف کر دیں۔ یہ چیزیں بھی موجود ہے، باقاعدہ حدیث کے حوالوں کے ساتھ میں موجود ہے، ایسی حدیث جو قرآن کی آیت سے ٹکراتی۔ اب قرآن میں کم سے کم 20-25 آیتیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ میرے درست میں اکثر کہتا دوزخ میں ہمیشہ ابداً خالدون، جنت میں بھی ہمیشہ دوزخ میں بھی ہمیشہ۔ تو جنت کا تو میٹھا میٹھا پڑ جاتا ہوں کہ بھائی کوئی بولے کہ جنت میں سے نکل جائیں گے، ایسا کیسا؟ جنت میں جانے کے بعد میں کیسا نکلوں گا میں؟ اللہ نے لکھا نا، اس میں آیت موجود ہے نا کہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لیکن دوزخ میں جائیں گے تو نکل جائیں گے، چانس مارنے کے کام، علماء حضرات نکال لیں گے یہ وہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ کس کا تھا؟ ارے یہ تو یہود و نصارہ کا عقیدہ تھا، جس کو اللہ نے کنڈم کیا، ان کے عقیدے کو ضرب لگائی۔ کیا فرمایا اللہ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 80، سورہ آل عمران آیت نمبر 24 میں کہ یہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہم کو نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ کیا انہوں نے کوئی اللہ سے عہد لے رکھا ہے؟ ضرب لگائی ان کے عقیدے کو، اور وہی عقیدہ آج ہمارے ایمان کا جز ہے کہ دوزخ میں سے نکل جائیں گے۔ اب کون پیش کر رہا ہے اس عقیدے کو؟ علماء حضرات، بیشتر علماء حضرات، قلیل تعداد بچی ہوئی ہے۔ تو قرآن میں وہ بھی ہے کہ اکثریت اللہ کی بات کو نہیں مانیں گی، قلیل تعداد ہی مانیں گی۔ پھر دوسرا عیسیٰ السلام کی دنیا میں آمد، وہ بھی ایک عقیدہ بنا ہوا ہے کہ قرآن میں کسی مقام پر بھی ذکر نہیں ہے کہ عیسیٰ السلام دوبارہ آئیں گے دنیا میں، صرف اتنا ہے رافع کر کے آیا بس الفاظ، یعنی اللہ نے اٹھا لیا تو اس پر پوری پکچر بنا دی ہے بیشتر علماء حضرات نے کہ بھی اٹھا لیا آیا تو پھر عیسیٰ السلام آئیں گے دوبارہ دنیا میں، 40 سال حکومت کریں گے اور اس کے بعد میں قیامت آئیں گے۔ دیکھیے کتنی خطرناک بات، عیسیٰ السلام آئیں گے 40 سال حکومت کریں گے، اس کے بعد میں قیامت آئے گی، جبکہ آیات موجود ہے رافع کے ساتھ میں وفات آیا، اور کچھ علماء نے ترجمہ کیے کہ موت دے کے اٹھا لیا۔ پھر اس آیت کا کیا ہوگا؟ آپ غور کیجیے، قرآن میں جو آیت ہے کہ آپ سب سے پوچھتے تھے، یہ کیا پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئیں گی؟ کیونکہ قیامت سے ڈرایا گیا قرآن میں کئی آیت ہے کہ بھائی ڈرو اس دن سے، قیامت سے ڈرو، تو پوچھتے تھے قیامت کب آئیں گی؟ تو قرآن کی آیت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرما دیا کہ اس کا علم مجھے نہیں ہے۔ پھر قیامت اچانک آئیں گی، پلک جھپکتے آئیں گی، صاف انداز میں قرآن میں آیت ہے، بالکل کلیئر کٹ۔ ان سے آپ پوچھئے علماء حضرات سے کہ یہ آیت ہے یا نہیں، بتائیے آپ یہ آیت ہے کہ اس کا ترجمانی یہ ہوتی ہے نہیں ہوتی کہ اچانک آئیں گی، پلک جھپکتے آئیں گی قیامت۔ اب جب عیسیٰ السلام آئیں گے اور اس کے بعد میں 40 سال کے بعد میں قیامت آئیں گی، تو پھر ابھی تو آ ہی نہیں سکتی قیامت، پھر میں قیامت سے کیوں ڈروں؟ کیوں ڈراتے ہو آپ مجھے قیامت سے؟ کیوں ڈر بتاتے ہو؟ عیسیٰ السلام آئیں گے اس کے بعد میں ڈرنا شروع کروں گا قیامت سے؟ تو یہ ہے عقیدے کا بگاڑ، خطرناک بگاڑ۔ پھر اس کے بعد میں یاجوج ماجوج آئیں گے، اس کے بعد میں قیامت آئیں گی۔ یہ دوسری چیز جب تک کہ آ ہی نہیں سکتی، بھی یاجوج ماجوج آئیں گے، وہ آئیں گے، وہ ظلم کریں گے لوگوں پر، اس کے بعد میں قیامت آئیں گی۔ جبکہ یہ کہ یاجوج ماجوج ایک قوم تھی، ذوالقرنین وہاں پر گئے، کچھ لوگوں پر ظلم کرتے تھے، وہاں پر قرآن میں موجود ہے باقاعدہ دیوار بنا دیے، تانبا لوہا پگھلا کے 2 وادیوں کے بیچ میں اونچی وسیع دیوار بنا دی ذوالقرنین نے۔ پھر
قرآن میں یہ بھی موجود ہے کہ یہ دیوار کب رکنی ہوں گی؟ جب قیامت کے ساتھ رہیں گی، قیامت کے وقت کے پہاڑ اڑیں گے، بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو اس وقت میں دیوار بھی بکنی ہو جائیں گی۔ جب بکنی ہو جائیں گی تو ظاہر ہے ادھر سے دوسرے سر میں جب ادھر سے اٹھیں گی ساری انسانیت، پہلے تو سر میں پوری انسانیت مر جائے گی، اس کے بعد میں جب اٹھیں گے تو قرآن میں جو ہے کہ وہ اونچائی سے یاجوج ماجوج آئیں گے، تو وہاں بھی وہ قوم وہاں بسی دیوار کے پیچھے یا ابھی بھی ہوں گے یا مر گئے کھپ گئے ہوں گے۔ جب دیوار بکنی ہو جائیں گے تو وہ بھی وہاں سے اٹھیں گے، قبروں میں سے، زمین میں سے، جسم اور روح کے جوڑ جب ملیں گے دوسرے سر میں وہ بھی آئیں گے۔ سب وہ تو نفس نفسی کا عالم ہوگا، کون کیا کس پر ظلم کرے گا؟ انہوں نے جو مظالم ڈھائے ان کے پرکھوں نے یا انہوں نے، ادھر والوں میں پوری امت دوسرے سر میں اٹھیں گے، آدم السلام سے لے کے آپ السلام اب پوری امت، یہ چیز بھی بتا دیا گیا۔ تو وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جب آئیں گے تو اس کے بعد میں قیامت آئیں گے، پھر کانا دجال آئے گا، وہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کانا دجال آئے گا، اس کے بعد میں قیامت آئے گی۔ ارے بھائی وہ کانا دجال ایک آنکھ والا، باقاعدہ اس کی وہ بتائی جاتی ہے۔ ارے بھائی کانا دجال یعنی اندھا فریب، اندھے فریب تو چالو ہے، اس کے بعد میں آئیں گے، مطلب اندھا فریب پہلے سے چالو ہے، ابھی بھی اندھا فریب ہو ہی رہے، وہ ہوں گا اندھا فریب، اب پھر قیامت آئیں گی، اس کا تھوڑی معاملہ ہے۔ وہ بتا دیا گیا کہ بھائی یہ ساری چیزیں جو گھڑ رہی ہے، برائیاں تو قیامت کے پہلے ہی گھڑ رہی ہے نا وہ چیزیں، تو اس کا بھی کوئی قرآن سے کوئی جوڑ بیٹھتا نہیں۔ پھر یہ تو ہو گیا تھا کہ کیسے عقیدوں کا بگاڑ، اور ہمارا بالکل ٹھوس عقیدہ ہے اس پر۔ یہ میں جب آپ کے سامنے بات پیش کر رہا ہوں تو آپ کا دل یقین نہیں کرے گا، آپ سوچیں گے بھائی پوچھیں گے معلوم صاحب سے، ہم نے تو ابھی تک کہ اس طرح سے سمجھا۔ میرے بھائی پوچھنا، لیکن سورہ الفرقان کی آیت نمبر 73 پر غور و تدبر کرنا پڑے گا آپ کو خود کو بھی۔ اللہ طلب والے کو دیتا تو آپ کو پتہ چلے گا بیشتر علماء کی جو بدماشیاں کہ آیتوں میں تحریف کر کے رکھتی ہے، قرآن میں وہ بھی ہے کہ ہماری آیتوں کی تحریف کرتے، بدل دیتے آیتوں کو۔ پھر قبر میں 3 یا 4 سوالات ہوں گے، ایک اجتماعیت کہتی 4 سوال ہوں گے، اور زیادہ تر اجتماعیت کہتی کہ 3 سوال ہوں گے۔ قبر میں سوالات ہوں گے، من دینوں کا من ربوں کا، اس پر بھی میرے درس قرآن موجود ہے۔ میں کہتا ہوں سوال ہی نہیں ہوں گے میرے بھائی، اس چیز کو تو شیطان ابلیس نے بھی تسلیم کیا، اور ہم کو کیسا بہکایا کہ جسم و روح کے جوڑ تو دوسرے سر میں، پہلی اچانک قیامت آئے گی، قیامت کے ساتھ پہاڑ وہاڑ سب اٹھیں گے، اڑیں گے، ساری چیزیں سمندر میں آگ لگ جائیں گی، اس کے بعد میں یک بیک پہلا سر ہوگا، سب مر جائیں گے۔ پہلے سر تک کے شیطان بہکائیں گا، پہلے سر کے پہلے تک کے، کہ پہاڑ اڑیں گے، یہ اڑیں گے، تو کیا سمجھیں گے؟ جادو سمجھیں گے اس چیز کو۔ وہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے، آگے آئے گا تو میں وہ بھی بتاؤں گا۔ تو پہلے سر میں بھی بہکائے گا شیطان، لیکن کیونکہ اللہ سے اس نے وعدہ لیا کہ اللہ مجھے جب جسم و روح کے جوڑ تو ملا دے گا، اس وقت تک کے بہکانے کی مہلت دے، تو جسم و روح کے جوڑ پہلے سر میں نہیں، قرآن پڑھیں گے آپ تو پہلے سر میں نہیں ملیں گے، دوسرے سر میں جسم و روح کے جوڑ ملیں گے۔ پہلے سر میں جو موجود ہے سب مر جائیں گے، اور بعد میں جسم و روح کے جوڑ ملیں گے، ساری انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کے وہ جو اس وقت میں قیامت آئیں گے مریں گے، سب یک بیک زندہ ہوں گے۔ اس وقت تک کے، اس کے پہلے تک کے اللہ نے جو مرے ہوئے مر جائیں گے، جب ان کو تھوڑی بہکائیں گا، مطلب دوسرے سر کے پہلے تک شیطان ابلیس کو اللہ نے اجازت دے دی کہ جا تو بہکا، جو میرے نیک بندے نہیں بہکیں گے، تو جب تک کہ بہکائیں گا، مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جسم و روح کے جوڑ قبر میں نہیں ملیں گے، دوسرے سر میں ملیں گے۔ انہوں نے قبر میں ملا دی، جس کا قرآن میں نام و نشان بھی نہیں ہے کہ قبر میں سوالات ہوں گے، من دینوں کا من ربوں کا، ہے ہی نہیں۔ قرآن میں تو یہ ہے روح قبض کرا، سلام کر کے فرشتے نے، نیک تھی علیین میں جمع ہوں گے اوپر آسمان پہ، بد روح تھی سجین پاتال میں زمین کے تہہ میں ہوں گے۔ اب یہ جوڑ دوسرے سر میں قیامت کی جب گھڑی رہیں گی، اس کے بعد قیامت کے وقت میں ملائے جائیں گے۔ یہاں پر بھی عقیدے کا بگاڑ ڈال دیا ہمارے دل میں، قبر کا عذاب، من دینوں کا من ربوں کا۔ پھر اس کے بعد میں اب روز آخرت میں جاؤ، یہ تو قبر کے حد تک کے ہو گیا، یہاں بگاڑ۔ پھر روز آخرت میں اعمال کی تجارت ہوں گی، اس کے اعمال اس کے سر، اس کے اعمال اس کے سر، ایسے تھوپے جائیں گے کہ کسی نے اگر ہمارے ساتھ کچھ کیا،
چلو بھائی گالی دیا تو اس کے نیک عمل ہم کو آ گئے، پیسے ڈبایا تھا اور ایک نیکی مل گئی، اور کچھ کیا تھا مل گئی، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ساری ختم ہو گئی، وہ نیک صفت تھا، مطلب نیکیاں ختم ہو گئی، سب ہم کو مل گئی، اب پھر بھی ہمارا کچھ باقی رہ گیا اس پر قرض، اس کے بعد میں بھی کچھ ایسا تھا کہ اور فلانا کام کیا تھا اس نے ہمارے ساتھ بدسلوکی ظلم، اب تو اس کے پاس کچھ نیکی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ کیلکولیشن ہے کہ ہماری جو گناہ ہیں وہ اس پر لادے جائیں گے۔ کس طرح سے بتایا جاتا حدیث میں، قرآن میں کہیں نہیں، قرآن میں تو صاف ہے کہ وہاں عمل کی تجارت نہیں ہوگی، اس کے عمل اس کے سر ایسے تھوپے نہیں جائیں گے، قرآن میں تو صاف اللہ نے فرما دیا، لیکن بتایا جاتا ہوں کہ عمل کی تجارت ہوں گی وہاں پر۔ اور پھر ذاکر نائک صاحب جیسی شخصیت اس چیز کو مانتی کہ بھائی یہ میرے ساتھ جو سلوک کرے ہیں یہاں انڈیا والوں نے، تو ان کے نیک عمل اللہ تعالیٰ روز آخرت میں میرے کو دے دے گا، کیونکہ حدیث موجود ہے جبکہ عمل کی تجارت نہیں ہوگی۔ اس کی باقاعدہ آیتیں موجود ہیں جو میں نے درس قبل میں پیش کیا، اگر میں آیتیں بھی پیش کروں آپ کو پیش کر سکتا میں، لیکن پھر وہ اور وقت بڑھ جائے گا، ویسے بھی شاید اپنا 2 پارٹ میں یہ گفتگو ہو اپنی، یہ پہلا پارٹ رہے گا، سیکنڈ پارٹ میں اور ہو شاید 2 یا 3 پارٹ میں ہو سکتی گفتگو۔ پھر عمل کی تجارت قرآن کے مطابق نہیں ہوگی کہ اس کے عمل اس کے سر، اس کے عمل اس کے سر، مطلب جس کو روح قبض کرا نیک انسان کی سلام کر کے فرشتے نے تو وہ ہو جائے گا دوزخی، جو اوپر جمع ہوئی تھی جس کی روح، اور جس کو سجین میں جمع کرا تھا تو وہ دوزخی ہو جائیں گا جنتی، اور جنتی ہو جائیں گے دوزخی، ایسا ہوگا۔ جبکہ قرآن میں آیتیں موجود ہیں، ہم ہمارے قاعدے کے خلاف نہیں کرتے، اللہ کا جو قاعدہ ہے اس کے خلاف کرے گا اللہ، ایسا بالکل نہیں، قاعدے کے حساب سے کرے گا، باوجود اس کے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، کر سکتا، لیکن اللہ نے یہ فرما دیا کہ ہم ہمارے قاعدے کے خلاف نہیں کریں گے۔ اب قاعدہ کہاں موجود ہے؟ شریعت کا جو بھی احکامات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قاعدے بیان کر دیے، ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ عطا کیا، اس طرح سے بتاتے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ عطا کیا، ارے میرے بھائی، اور معجزے کے تعلق سے یہ جوڑ دیتے کہ 180-200 معجزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب اس کو ثابت کرنا ہے کہ بھائی قرآن میں تو ہے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا، تو سورہ قمر کی آیت پیش کرتے، سورہ قمر کی آیت نمبر 1 سے 1 2 3، اس میں بتاتے کہ چاند پھٹ گیا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو پھاڑ دیے تھے، 2 ٹکڑے کر دیے تھے، کہاں موجود ہے؟ حدیث میں موجود ہے، جبکہ وہ آیت قیامت کے وقت کی ہے، میں نے اس پر بھی درس دیا کہ چاند پھٹ گیا، اگر یہ دیکھیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ اس کو جادو سمجھیں گے۔